الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'udli wal khatim lima sabat nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati nabillahi wa gurbihi wa tawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini Allah izinkan kita sama-sama berkumpul mengingat Nabi, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tanpa diragukan insyaallah bagian daripada syahadah dunia. Allah bakal saksikan kita di dunia semisal ini berhujan-hujanan, insyaallah Allah kucurkan rahmat lebih banyak dari hujan yang kita rasakan. Dan insyaallah mudah-mudahan sebagaimana kita sabar berjumpa menunggu maulid momen yang semisal ini, insyaallah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun semisal itu menunggu kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Muqaddimah daripada haflah Al-Habib Haikal di dalam majlis Az-Zabidi, sebenarnya kita udah gak sabar menunggu daripada kita punya guru Al-Habib Abdullah. Mungkin inilah bentuk daripada muqaddimah yang bisa saya sampaikan supaya kita langsung bisa beristifadah, mengambil faedah dari apa yang bisa insyaallah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah dan dijadikan tambahan daripada ilmu insyaallah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Afwan Habib, mempersingkat waktu. Nah, fa'alaikum fatafadul mashkura afwan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum mahabbatan fi hadha an-nabiy al-'azim Muhammad ar-Ra'uf ar-Rahim alladzi bi barakatihi tatanazzalu ar-rahmat والبركات. فعسى إن شاء الله في هذه الليلة كما نزلت علينا الرحمات الحسيات
رحمات الجدوب. نسأل سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وعليكم رحمات القلوب، الرحمات المعنويات، ويدخل في قلوبنا السعادة والفرح بمحبوب علام الغيوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحيينا وإياكم على محبته واتباعه، ويحشرنا وإياكم في زمرته آمنين مطمئنين يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat ini sebagai bentuk ungkapan rasa cinta kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya, yang dengan barokah beliau akan turun rahmat dan barokah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di malam hari ini, sebagaimana Allah menurunkan rahmat yang zahir, rahmat hujan, semoga Allah menurunkan rahmat yang batin, rahmat yang masuk ke dalam hati, sehingga hati kita selalu bergembira, selalu senang menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan memiliki rasa cinta dan selalu mengikuti jejak langkah beliau Nabi Muhammad SAW, serta semoga kelak di hari kiamat kita dibangkitkan bersama kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW يقول أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن لا تدرك ذلك إلا بالقسمة. فمن قسم له النبي محمد أعطاه الله، ومن لم يقسم له النبي محمد لم يكن له نصيب من عطاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعله القاسم. فكل قسمة من رزق حسي أو معنوي بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله يجعل لنا ولكم نصيب وافر من قسمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الظاهر والباطن، إذ هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قال أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah orang yang dikasih tugas oleh Allah untuk membagi-bagikan pemberian dari Allah. Yang ngasih Allah, tapi yang membagi-bagikan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu pemberian dari Allah tidak akan bisa sampai kepada siapapun kecuali telah melalui pembagian dari Rasulullah SAW. Siapapun yang dikasih jatah, dikasih bagian oleh Rasulullah, maka akan mendapatkan anugerah dari Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak memberi jatah, maka tidak akan bisa sampai kepadanya pemberian dari Allah. Ini mencakup rizki zahir maupun rizki batin. Semua itu bisa sampai kepada kita berkat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi jatah yang sebanyak-banyaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik jatah pemberian zahir maupun pemberian batin. Nabi Muhammad SAW ini bisa kita bertawassul kepada beliau untuk memenuhi hajat apapun, sebagaimana perkataan paman beliau Abu Talib, yaitu beliau berkata demikian: wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi, thimalul yatama ismatun lil aramin. Nabi Muhammad yang putih berseri, bersinar, beliau bisa kita jadikan perantara untuk menurunkan hujan. Beliau ini yang selalu melindungi anak-anak yatim.
dan beliau juga yang melindungi wanita-wanita yang tidak berdaya, wanita-wanita janda yang tidak mampu melakukan keperluannya sendiri. فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماحي الجهل وماحي الظلام. ببعثته انجلت كل ظلمة وأشرق النور بواسطة النور محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعله الله نور، وهو عبد النور سبحانه وتعالى. فلهذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعاء قبل صلاة الفجر نقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة دخل على سيدتنا عائشة وهي في حجرتها، وقد سقطت إبرة صغيرة من يدها عندما كانت تخيط ثوبا تحسس عليها فلم تجدها. فلما فتح الباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشرقت الغرفة والحجرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس أشرقت في حجرة عائشة فانبهتت عائشة من ذلك النور الذي هو أعظم من نور الشمس، فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم فتعجبت من ذلك النور العظيم. فقال الرؤوف الرحيم محمد عندما رأى ذلك الاستعجاب في وجه عائشة: يا عائشة، ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت: يا رسول الله، ومن الذي لا يراك يوم القيامة؟ قال: البخيل. قالت: يا رسول الله، ومن البخيل؟ قال: الذي إذا سمع باسمي لم يصلي علي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سماه النبي محمد البخيل، الذي هو أخبث الأوصاف وأحقر الأوصاف، وصف البخل والعياذ بالله، لأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. وعكسه الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. ولجاهل كريم خير من عابد بخيل لئيم. والله يجعلنا وإياكم مع أهل الكرم، ويدخلنا في دائرة الكرم، ويجعلنا وإياكم في صحبة سيد الكرم وسيد أهل الكرم محمد محبوب الإله الأكرم سبحانه وتعالى. Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini menghapuskan kebodohan dan menghapuskan kegelapan. Dengan lahirnya beliau ke atas dunia ini, semua kegelapan menjadi hilang dan terbitlah terang dengan barokah cahaya beliau. Rasulullah SAW mengajarkan banyak doa kepada kita. Di antaranya adalah doa sebelum salat subuh. Beliau mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma ij'al qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya, pendengaranku bercahaya, pandanganku bercahaya, rambutku bercahaya, kulitku bercahaya. Berilah aku cahaya dan jadikanlah aku cahaya. Nabi Muhammad SAW adalah cahaya di atas cahaya. Cahaya beliau lebih terang dibanding matahari. Suatu ketika pernah Sayyidah Aisyah itu jahit pakaian ada di dalam kamar. Di tengah jahit lampunya padam. Kemudian jarum jahitnya yang sangat kecil jatuh ke lantai. Dicari-cari, diraba-raba, gak ketemu-ketemu karena tempatnya begitu gelap.
Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW datang masuk ke kamar. Seketika kamar itu menjadi terang benderang, seolah-olah ada matahari yang terbit, bahkan cahayanya lebih terang dibanding matahari. Ternyata cahaya itu memancar dari diri Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah pun menjadi terheran-heran, wahai Rasulullah, alangkah terangnya cahaya yang muncul dari dirimu. Akhirnya Sayyidah Aisyah langsung seketika menemukan jarum tadi. Di tengah-tengah keheranan Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat aku nanti di hari kiamat. Sayyidah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, siapa kiranya orang yang begitu celaka, yang tidak bisa memandangmu nanti di hari kiamat? Rasulullah menjawab, orang yang tidak bisa memandangku adalah orang yang pelit, bakhil, kikir. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya lagi, siapa yang Anda maksud dengan orang pelit atau kikir itu, wahai Rasulullah? Orang yang paling pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika mendengar tentang aku, namaku, sifatku, atau apapun yang berkaitan denganku, tidak membaca sholawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Awas, kalau kita mendengar nama Nabi atau sifat Nabi, kemudian kita tidak bersalawat kepada beliau, maka Anda termasuk orang pelit dan tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah SAW di hari kiamat. Kenapa? Sifat bakhil, sifat kikir ini sifat yang paling dibenci oleh Allah. Orang bakhil, orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sebaliknya orang yang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, dan jauh dari api neraka. Orang bodoh tapi dermawan lebih baik di sisi Allah daripada orang banyak ibadah tapi kikir dan pelit. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijadikan orang-orang yang dermawan, sehingga kelak bisa berkumpul dengan pemimpin orang-orang dermawan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه الموالد التي تقرأ فيها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلت للإكثار من الصلاة على النبي محمد. كلما ذكر باسمه أو بوصفه ينبغي لنا أن نرفع أصواتنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه قد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله. فإنه من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10. والصلاة من الله رحمة، أي رحمه الله 10 رحمات، وكتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. كل ذلك ببركات الصلوات على سيد السادات محمد. لكن ينبغي لنا إن أردنا أن ندرك الثمرة للصلاة على النبي أن نستحضر عندما نصلي على النبي عظمة محمد عند رب محمد، عندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، عندما تشدد الميم من محمد تستحضر عظمة محمد عند رب محمد، فإنه أعظم الخلق عند الله وأحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى من؟ حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Acara maulid seperti ini diadakan, di antara tujuannya adalah, bahkan di antara tujuan utama diadakan acara maulid seperti ini agar supaya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ketika baca maulid, setiap kita mendengar nama beliau, sifat beliau, apapun yang berkaitan dengan beliau, hendaknya kita mengeraskan suara,
membaca salawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada ancaman sangat keras dan tegas dari Allah bagi siapapun yang mendengar tentang Nabi, nama Nabi, tapi tidak berselawat kepada beliau. Ketika diturunkan perintah bersalawat dan salam kepada Nabi, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana caranya mengucapkan salam kepada Anda. Tolong ajari kami bagaimana caranya bersalawat kepada Anda." Nabi mengajari. Ketika kita bersalawat pada Nabi, kita diajari oleh Nabi, bukan hanya bersalawat kepada beliau, tapi juga keluarga beliau. Beliau mengatakan, katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih. Ditambahi salawat kepada keluarga Nabi. Dan pahala salawat itu sangat besar. Barang siapa bersalawat 1 kali pada Nabi Muhammad, maka akan dibalas 10 salawat oleh Allah. Apa salawat dari Allah maksudnya? Salawat dari Allah itu adalah rahmat. Artinya ketika Anda bersalawat, membaca salawat 1 kali saja kepada Nabi Muhammad, maka Anda akan dibalas dengan 10 rahmat. Dicatat 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, dan diangkat 10 derajat. Semua ini pahala yang begitu besar dengan barokah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Cuma kata beliau, salawat itu ketika kita baca salawat jangan asal-asalan, jangan sekedar salawat, tapi salawat yang dipenuhi dengan rasa memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu salawat kita akan cepat mendatangkan hasil yang maksimal. Kalau bersalawat, kata beliau memberikan tips biar salawat kita cepat mendatangkan hasilnya apa? Ketika bersalawat pada Nabi Muhammad, khususnya ketika membaca mimnya lafaz Muhammad, kita tasdid betul-betul itu mim. Kemudian di saat itu ketika kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ketika nyampe mim di tasdid itu, kita bayangkan betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان السلف الصالح يكثرون من الصلاة على النبي محمد لا سيما في شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكثرون أكثر من الصلاة على النبي محمد، لكن ما ينتهي الشهر إلا وقد يخبر بعضهم البعض بما وقع له من رؤية مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرؤية النبي محمد حق ولا يراه إلا سعيد. والله يكرمنا وإياكم برؤية هذا الجمال الأعظم، جمال الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه أوتي الحسن كله. قال يوسف أوتي شطر الحسن، أما الحبيب محمد فقد أوتي الحسن كله، لكنه جمال مع الجلال. لهذا رأينا النساء ما قطعن أيديهن لأنه جمال مصحوب بالجلال، فلم تتجرأ امرأة بأن تطيل النظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما كان الصحابة يطأطئون رؤوسهم حياء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أكرمه بأكمل الأوصاف، فجعله الوصف الخلقي أفضل الأوصاف. وصفه الخلقي جعله أبيض مشرب بحمرة، جعل شعره أسود وهو في 63 عندما انتقل الرفيق الأعلى وشعره أسود لم يشب صلى الله عليه وسلم، فلهذا كان أحسن لون في الشعر اللون الأسود. فالعجيب في هذا الزمن من يصبغ شعره بعدة ألوان كأنه ما عنده ذوق. الله اختار لأفضل الخلق لون الشعر الأسود، فإذا من يصبغ بغير الأسود فذاك إنما يختار اللون الذي هو دون، إذ الأعلى هو لون شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواد عينه شديد السواد العين،
فعجيب في هذا الزمن من يختار لعينه لون العدسات الزرق أو الحمر أو غير ذلك من الألوان، فإن لون عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوادها شديد السواد. إذن أفضل العيون عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا لما نقرأ في شمائل النبي محمد نتعلم. وفي المولد فصل خاص في شمائل النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيجب علينا أن نتعلم شمائله وأن نعرف شيء من أخلاقه لنقتدي به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ulama salaf itu setiap saatnya selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, khususnya di bulan kelahiran beliau, bulan Rabiul Awal. Mereka meningkatkan jumlah salawatnya, diperbanyak lagi salawatnya. Dan ketika menjelang akhir bulan, mereka saling bercerita tentang pengalamannya beberapa kali melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memandang keindahan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling indahnya makhluk, paling tampannya makhluk. Ketampanan itu seluruhnya, seandainya seperti benda yang bulat, seluruhnya diberikan pada Nabi Muhammad. Sementara Nabi Yusuf hanya dikasih separuh, separuhnya lagi dibagi untuk manusia sedunia. Manusia sedunia digabungkan jadi satu, baru ketampanannya bisa setara dengan ketampanan Nabi Yusuf. Jadi separuhnya untuk manusia sedunia, separuhnya lagi untuk Nabi Yusuf. Nabi Muhammad bukan separuh, total. Manusia sedunia gabungnya ketampanannya digabungkan, ditambah ketampanan Nabi Yusuf, baru bisa menyamai ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman pertanyaannya, kenapa para wanita ketika memandang wajah Nabi Yusuf itu mereka sampai memotong-motong jari-jarinya, sementara tidak ada cerita wanita sampai memotong-motong jari-jarinya gara-gara memandang keindahan wajah Rasulullah SAW. Jawabannya adalah karena Nabi itu bukan hanya indah, tapi wibawa. Antara keindahan dan wibawa beliau seimbang, bahkan lebih besar wibawanya. Nabi Yusuf keindahannya lebih besar dibanding wibawanya, tapi kalau Nabi Muhammad wibawanya begitu besar, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani menatap muka beliau berlama-lama. Tidak ada wanita yang berani memandang wajah beliau secara berlama-lama. Bahkan para sahabat pun tidak ada yang berani memandang wajah beliau berlama-lama. Mereka kalau bertemu dengan Nabi, berkumpul bersama Nabi, hadir pengajiannya Nabi, itu menundukkan kepala karena sungkan, karena malu, segan, dan karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu secara fisik dan secara akhlak paling sempurna. Semua sifatnya sempurna, semua fisiknya sempurna. Warna kulit Nabi itu putih, agak kemerah-merahan. Rambut beliau warnanya sangat hitam. Bahkan di akhir usianya, ketika beliau berusia 63 tahun, beliau tidak ubanan. Rambutnya berwarna hitam, sangat hitam. Warna terindah untuk rambut itu hitam. Jadi sangat aneh di zaman sekarang, banyak orang rambutnya terlahir hitam diwarnai dengan warna yang model-model. Ini manusia nggak normal, kata beliau. Milih warna yang rendahan. Warna terindah rambut itu hitam. Kemudian mata Rasulullah SAW pas yang bulat, yang hitam itu, hitamnya juga sangat, karena warna terindah untuk mata itu juga hitam. Jadi sangat aneh kalau ada orang Indonesia matanya berwarna hitam, kemudian beli lensa, cari yang warna biru, warna merah, warna oranye, atau warna lainnya. Ini aneh. Warna terindah adalah warna matanya Rasulullah SAW, yaitu hitam. Karena itu sangat penting, kata beliau, kita mengetahui seperti apa Nabi, akhlaknya seperti apa, fisiknya seperti apa. Dan ini yang disebut dengan istilah asy-syama'il. Kita wajib belajar syama'il beliau. Apa syama'il?
semua yang terkait tentang Nabi, akhlaknya Nabi, tata keramanya Nabi, bentuk fisiknya Nabi. Di dalam maulid-maulid yang kita baca pasti ada satu fasal khusus yang membahas tentang syama'il beliau. Ini harus kita pelajari, harus kita ketahui. Biar apa? Biar kita bisa meniru. Orang nggak tahu nggak bakalan bisa niru. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يكثر من الصلاة عليه بأربع بشارات. فقال سيدنا أبي بن كعب إني أكثر من الصلاة عليك يا رسول الله وكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال ربعها. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال نصفها. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال ثلثيها. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال إذن يا رسول الله أجعل لك كل صلاتي، أي الوقت الزائد بعد أداء ما علي وأداء الواجب الذي علي أجعله الصلاة عليك يا رسول الله. فماذا قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما فرح منه بذلك؟ بشره بأربع بشارات. قالوا إذن يغفر ذنبك ويفرج همك ويكشف غمك ويقضى دينك. فعجيب من اشتكى من كثرة الدين أو الفقر فعنده الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها برهان حاضر. عجيب من يشتكي هما أو غما أو كربا فكيف عنده الدواء الأصلي، أوبات أصلي، وكان أوبات فالصو فيه في الحال برهان حاضر لتفريج الهموم ورفع الغموم وكل مرض وداء أعيا عنه الأطباء. ففي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دواء من كل داء في الظاهر أو في الباطن. فهذا الدواء العظيم الذي أعطانا إياه الله الرؤوف الرحيم بواسطة الحبيب محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينبغي لنا أن نحافظ عليه وأن نكثر منه فإنه فيه خير ظاهر وخير باطن. فالله يجعل لنا ولكم نصيب وافر من الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang yang memperbanyak sholawat kepada beliau dengan 4 kabar gembira. Sebagaimana dalam hadis dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ubay itu pernah berkata pada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku itu memperbanyak sholawat kepada Anda. Maka aku ingin bertanya, seberapakah aku harus membaca sholawat kepada Anda?" Kata Nabi, "Terserah, semakin banyak maka akan menjadi kebaikan untukmu." Wahai Rasulullah, dari seluruh waktuku selama 24 jam setiap harinya, setelah aku gunakan untuk melakukan kewajiban, bagaimana menurut Anda jika seperempat waktuku setelah dikurangi untuk melakukan kewajiban, bagaimana jika aku gunakan seperempatnya untuk memperbanyak sholawat kepada Anda? Kata Rasulullah, "Terserah, kalau kamu mau nambah lagi lebih baik. Kalau begitu setengahnya bagaimana Rasulullah?" "Terserah, kalau kamu menambah lagi lebih baik. Kalau 2/3-nya bagaimana Rasulullah?" "Terserah, kalau lebih banyak lagi akan lebih baik." Kalau begitu Rasulullah, seluruh waktuku setelah dikurangi untuk melakukan kewajiban, semuanya akan aku gunakan untuk bersolawat kepada Anda Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa jawaban Rasulullah? Rasulullah memberi kabar gembira, kalau memang demikian, seluruh waktumu setelah dikurangi untuk melakukan kewajiban kamu gunakan untuk bersolawat kepadaku, maka engkau akan mendapatkan 4 kebahagiaan. 1, semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. 2, semua kesedihanmu gara-gara kejadian di masa lalu akan dihilangkan oleh Allah. 3, semua kesedihan dan kekhawatiranmu tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
engkau akan selalu senang, tidak pernah kepikiran kejadian di masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Yang keempat, semua hutang-hutangmu akan lunas seketika. Karena itu sangat heran kalau ada orang mengadu banyak utang, cicilannya banyak, sudah waktunya bayar nggak ada uang, kok bingung. Ada sholawat kok bingung, sholawat itu diperbanyak. Itu aneh jika ada orang gelisah, ketakutan, sedih karena kejadian di masa lalu atau kejadian-kejadian yang menghantui pikirannya di masa yang akan datang. Kemudian bingung, aneh. Ada orang galau, itu aneh. Ada sholawat penghilang galau kok malah galau. Ini aneh sekali. Ini kalau ada orang sakit, dokter nggak ada yang bisa ngobati, kemana-mana berobat nggak sembuh-sembuh. Kemudian bingung, putus asa, aneh. Ada obat asli, bukan obat palsu, obat gratis lagi. Yaitu apa? Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Sholawat kepada Nabi bukan hanya menjadi obat penyakit zahir, penyakit luar, tapi juga penyakit batin, penyakit hati. Karena itu, mari kita manfaatkan obat yang sangat manjur ini yang diberikan oleh Allah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mari kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. هذه هدية لكم بما أنكم صبرتم على هذا المطر، فنعطيكم هدية ينتفع بها كل واحد حضر بجاه سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة يحبها النبي محمد، وهي من واظب عليها 10 كل ليلة و100 ليلة الجمعة يموت على حسن الخاتمة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم في هذه الصلاة بشائر الخيرات لقضاء الحاجات إن شاء الله. بعدين يصورها حبيب هيكل ويعطيكم نسخة منها إن شاء الله. إن صحت الإجازة فقد أيزناكم في هذه الصلوات وصلاة عالي القدر. الله يجعلها إن شاء الله صلوات مقبولات مقربات عند رب البريات، مرضيات عند النبي محمد سيد السادات. إن صحت الإجازة أجزناكم في هذه الصلوات. Beliau ngasih hadiah kepada kita semua yang hadir di tempat ini karena Anda sabar walaupun hujan tetap tidak beranjak. Karena itu beliau senang dan akhirnya ngasih hadiah yang sangat berharga, yang sangat mahal kepada kita semuanya, yaitu 2 sholawat. Yang pertama, sholawat yang dibaca 10 kali saja setiap malam, kecuali malam Jumat, dibaca 100 kali. Ini sholawat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Hanya dibaca 10 kali setiap malam, kecuali malam Jumat dibaca 100 kali. Yaitu itu ada rekamannya juga. Itu di live kan nanti, ya di live. Enggak di live, direkam. Nanti ada rekamannya di situ. Salawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulang satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setiap malam rutin dibaca 10 kali, khusus malam Jumat 100 kali. Kita mulai malam ini. Ini segot sholawat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga mengijazahkan salawat Basyairul Khairat yang disusun oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sudah ada 1 naskah, ada di Habib Haikal, nanti bisa digandakan, diperbanyak. Ini fadilahnya apa? Bisa untuk mengkabulkan hajat apapun, utang banyak, perbanyak baca bahasa Al-Quran, beres. Jomblo tak laku-laku, beres. Itu atau hajat apapun. Itu hajat apapun yang sulit untuk tercapai, baca ini insya Allah semuanya beres.
ويجعلنا وإياكم خير السبب. بارك لنا في الأوقات إن شاء الله، والأوقات اجعلها معمورة بالطاعات. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا أهل الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم اكن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف غم عن الأمة، اللهم اشف الغم والكربة، اللهم فرجك القريب، اللهم سترك الجميل، اللهم عوائدك الحسنة حسنة يا قديم الإحسان إحسانك القديم، يا دائم المعروف معروفك الدائم 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 على الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا غني يا حميد يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم بفضلك وفضلك عما تعلم. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك عنا، وجنبنا كل ما يسخطك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وأطل أعمالنا في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق عليها نحيا وعليها نموت وعلى ما شاء الله سلام الامين. اللهم حينا عليها يا حي، وامتنا عليها يا مميت، وأثنى عليها يا باعث. اللهم ثبت لنا في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها قلوبنا، واصلح بها قوالبنا، واصلح بها نياتنا، واصلح بها اعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. غنى بفضلك عما سواك، وفقنا ما يرضيك عنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. غنى بفضلك عما سواك، وفقنا ما يرضيك عنا يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين والحاضرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. عبدنا وعطانا كل ما يرضيك، واجعل كل نعمة أنعمت بها علينا مصروفة في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يا رب العالمين، اجعلنا في أمام جميع البليات والأذيات والآفات والضائرات الباطنة، وحين وإياهم حياة طيبة. جبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيا، وانصرنا على عدوك وتولنا بولاك، واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini nanti yang buat akhwat yang mau ambil fotokopi selawatnya, mungkin nanti sama anak khidmat akhwat ya. Yang ikhwan nanti ambil sama anak atau sama anak khidmat yang lagi ya. Insyaallah gabul berkah. Malam ini kita buat pulang harta emas dari Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mawwal. Syukran jazakallahu khairan. Thank you.
Hare